پھر کوئی کہیں کا ہو، وہ ایسے ایسے راستے بنتے ہیں، ایسی ایسی شکلیں بنتی ہیں کہ وہ ہماری اور آپ کی ملاقات کرنا آسان فرما دیتا ہے۔ میرے عزیزوں اور بھائیوں، یہ جو کتاب ہے آسمانی کتاب ہے، یعنی پروردگار کی مالک کی کتاب ہے، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں قرآن مجید۔ قرآن مجید میں ایک بات بڑی صاف طور سے بتائی گئی ہے، اور یہ کسی انسان کی لکھی ہوئی نہیں ہے، یہ براہ راست اس مالک کا کلام ہے جس مالک نے ہم کو اور آپ کو سب کو پیدا کیا، زمین و آسمان کا نظام بنایا، اس مالک کا یہ کلام ہے۔ اس اپنے کلام میں وہ مالک فرماتا ہے کہ دیکھو، ہم نے تم کو ایک مرد و ایک عورت سے پیدا کیا، اور تم کو تمہاری رہنمائی کے لیے پیغمبر بھیجے، اور بڑے بزرگ و سنتوں کو بھیجا جو دنیا میں آ کر کے صحیح زندگی گزار کر کے لوگوں کو بتاتے تھے کہ دیکھو زندگی اس طرح گزاری جائے۔ زندگی کیسے گزاری جائے ایک بڑا مشکل ہوتا ہے اس آدمی کے سامنے جس کے سامنے کوئی مثال اور نمونہ نہ ہو۔ اس لیے ابھی مثال کے طور پر میرے خیال میں یہ بات آ رہی تھی کہ سردی تو واقعی سردی ہے، کڑاکے کی سردی ہے، ماشاءاللہ نوجوان لوگ، تندرست لوگ یہاں موجود ہیں، اور ہم بھی آپ کی ہی کے ہم عمر ہیں قریب، اور سردی ایسا تو نہیں کہ ناانصافی کر رہا موسم، سردی آپ لوگوں کو لگ رہی اور ہم کو نہ لگ رہی ہو، مگر آدھا پون گھنٹہ سے قریب ہم تو اسی کھلی فضا میں بیٹھے اپنے پرانے بزرگوں کا یہ سلسلہ شروع کیا ہوا یہ کام یاد کر رہے تھے کہ ہمارے ان بزرگوں نے کیسے اچھی نیت سے اس کام کو شروع کیا تھا اس کھلی فضا میں، اور یہ لہر جو چل رہی ہے، ہم اپنے ان اسلاف، ان بزرگوں کی خلوص کو میں محسوس کر رہا تھا، اور ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ اگر ہم ہی بزدلی دکھائیں گے اور ہم ہی سردی چلائیں گے اور ہم ہی جا کر کے آگ کے پاس گھیر کے بیٹھ جائیں گے تو ہمارے اور ساتھیوں کا حال کیا ہوگا۔ اس لیے ہم نے ہمت باندھی اور ہم نے کہا کہ ہم یہاں بیٹھیں گے اور دیکھتے ہیں کہ سردی کیا ہمیں مجبور کرتی ہے۔ جب بندہ کوئی عزم کر لے، ارادہ کر لے کہ ہمیں کوئی کام کرنا ہے، خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ کوئی قدم بڑھاتا ہے، تو پھر اس کے لیے پہاڑوں پہ چڑھنا آسان ہے، سمندروں میں تیرنا آسان ہے، بڑے بڑے کام آسان ہو جاتے ہیں جو بڑا مضبوط ارادہ کر لے۔ ہمیں ارادہ یہ ہو ہمارا مضبوط کہ ہمیں اس بابرکت مجلس کو کامیاب کرنا ہے، سر جوڑ کر کے بیٹھنا ہے، کچھ سننا ہے، کچھ سمجھنا ہے، تو عزیزوں بہت مختصر سی بات کرنی ہے، اس لیے بہت ہمت باندھ کے بیٹھیں اور بڑے خلوص کے ساتھ بیٹھیں۔ اور دیکھیں، بنیادی بات یہ ہے کہ یہ پروگرام جو ہو رہا ہے، ہمارے اللہ والوں نے، بزرگوں نے یہ شروع کیا تھا، شاید ایک بڑے مقصد کے تحت شروع کیا تھا۔ میں بالکل لمبی چوڑی تقریر کرنا نہیں چاہتا، مگر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک کوئی کام جس نے دیا ہو، بزرگوں نے دیا ہو، اس کام کو ہمیں سمجھنا ہے، اور ہمیں رسمی اور ایک راستہ چلتے ہوئے ایک تاریخ آئی اور سال آیا ہم کر کے اور پروگرام کو ختم کر دیں، نہیں، ہرگز نہیں۔ اس پروگرام سے ہم کو ایک پیغام لینا ہے، ایک ہدایت لینا ہے، یہاں سے ایک سبق لینا ہے، اور اس پیغام کو لے کر کے اس مجلس سے جانا ہے، یہ کامیابی کی دلیل ہے۔ اگر ہم یہاں سے پیغام لے کر کے جائیں گے اپنی اصلاح کا، اپنے سدھار کا، اور اپنی تربیت کا، اپنی زندگی کو بدلنے کا، تو ہم سمجھیں گے کہ ہمارا یہ پروگرام کامیاب ہے۔ میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں، آپ دیکھیے یہ پروگرام سے پیغام کیا دیا جا رہا ہے۔ یہاں پر ہم نے ابھی شروع میں یہ بات بتائی کہ اس مالک نے قرآن مجید میں بتایا کہ ہم نے تم کو ایک مرد سے ایک عورت سے پیدا کیا، اور تم میں سب آپس میں بھائی ہو۔ انسان کی زندگی بدلتی ہے اس وقت جب کوئی بدلنے کو تیار ہوتا ہے، تو ہرگز اللہ میاں بھی اس آدمی کی زندگی نہیں بدلتے
جو بدلنا ہی نہ چاہے. ایک بڑے پیر صاحب تھے, بڑے بزرگ تھے, بڑے اعلیٰ درجے کے بزرگ تھے. انہوں نے بڑی بنیادی بات بتائی اور کہا کہ لوگوں کے سامنے بڑی اچھی اچھی باتیں کی جائیں اور تقریریں کی جائیں, نصیحتیں کی جائیں, مگر گھنٹوں گھنٹوں کی نصیحتوں کو سن کر کے لوگوں کے اندر بدلاؤ نہیں آتا, تبدیلی نہیں آتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ مسلمان ہو یا غیر ایمان والے کوئی بھی ہو, لوگوں کے اندر جو سدھار نہیں آتا, بدلاؤ نہیں آتا, اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کا انسان بد نیت تو نہیں ہوتا, مگر عام طور سے لوگ بے نیت ہوتے ہیں. یعنی ہم تقریریں کر رہے ہیں, سن رہے ہیں, سنا رہے ہیں, ہماری کوئی نیت نہیں ہے, ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی کوئی سوچ نہیں ہے. ایک تاریخ ہے, مجبوری ہے, اور جڑ گئے, اور دوستی ہے, تعلق ہے, جس کی وجہ سے آگے بیٹھ گئے رسم سمجھ کر کے. ہرگز نہیں, ہم کو رسمی سمجھ کر کے اس پروگرام کو نہیں کرنا ہے, رسمی اس کے ناطے نہیں کر رہی ہیں, بلکہ اس پروگرام سے ہم کو ایک پیغام لینا ہے. وہی بات میں نے جو شروع میں کہی, اس پروگرام سے ہم کو ایک پیغام لینا ہے اور پیغام لے کر کے یہاں سے جانا ہے. وہ پیغام کیا ہے؟ وہ انسانیت کا پیغام ہے. انسانیت کیا ہے؟ ہمدردی, محبت, خلوص, انسانیت. انسانیت کیا ہے؟ انسانیت یہ ہے کہ ہم ایک انسان کو اپنے گلے لگائیں. وہ ہمارا بھائی ہے, مسلمان ہو وہ کہ ہندو ہو, کوئی بھی ہو, ہمارا بھائی ہے. ہم اس کو دیکھیں کہ اس بھوکا تو نہیں, اس کو کھانے کی ضرورت تو نہیں ہے. ہم اس کو دیکھیں کہ سردیوں میں ہمارا کون سا بھائی ایسا ہے جس کو سردی میں, ہمارے پاس تو گاڑی ہے, ہم تو اے سیوں سے چلتے ہیں, ہمارے پاس تو اچھی شال ہے, موڑھے ہیں, اور ہمارے پاس جاکٹ ہے, سوٹر ہے, مگر ہمارے کتنے ایسے غریب بھائی ہوں گے جن کے گھروں میں تاپنے کے لیے لکڑی نہیں ہوگی, جن کے گھروں میں جو ہے انتظام صحیح رجائی نہیں ہوگی. ہم نام و نمود کے لیے نہیں, بلکہ ہم جو ہے ہم محلوں میں گشت کریں, اپنے بھائیوں کے اپنے محلوں میں جائیں اور پتہ لگائیں کہ کس کے گھر میں رجائی ہے کہ نہیں ہے, کس کے گھر میں کمبل ہے کہ نہیں ہے, کس کے گھر میں کچھ اوڑھنے بچھونے کے لیے ہے کہ نہیں, اس کے بچوں کے لیے سردی سے کا صحیح انتظام ہے کہ نہیں. اگر یہ سوچ لے کے یہاں سے گئے, یہ پیغام یہاں سے لے کے گئے, تو ہم سمجھیں گے کہ ہمارا پروگرام ہے کامیاب ہے. میرے بھائیوں, لوگ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں اب کوئی ضرورت نہیں ہے, بہت لوگوں کے پاس ہو گیا. ہرگز نہیں. آپ زمین پر چل کے دیکھیے, آپ محلوں میں جائیے, آپ گلیوں میں جائیے, ایسے لوگ ملیں گے دیکھنے کو, آپ کا دل تڑپ جائے گا. آپ کے اندر انسانیت ہوگی تو آپ کا دل بے چین ہو جائے گا, آپ کا دل بے قرار ہوگا. میں نے یہ چیز محسوس کیا ہے. ایک موقع پر جو ہے ہم رات کے اندھیرے میں ایک جگہ گئے ہوئے تھے, ایک لیبر تلاشنے, مزدور تلاشنے ایک گاؤں گئے, اور ہمارے دوسری برادریوں کا گاؤں تھا. مزدور ڈھونڈنے گئے, جب اس محلے کے اندر گئے, اس گلی کے اندر جب گئے, تو سرسر ہوا چل رہی تھی اور بوریوں کی پلیاں لگی ہوئی تھیں, اور میں نے جن صاحب سے بات کرنی تھی وہ اندر سے آواز دے رہے تھے, اور پھر جب انہوں نے پلی تھوڑی سی ہٹائی تو میں نے دیکھا کہ ان کے بچوں کے پاس صحیح اوڑھنے کا انتظام نہیں تھا, ان کے پاس رجائی نہیں تھی, ان کے پاس کمبل نہیں تھا. تو میرا دل وہاں رویا, میرے سینے کے اندر میرا دل رونے پر مجبور ہوا کہ بتاؤ, ہمارے پاس تو سب کچھ موجود ہے, مگر ہم قوم کی خبر نہیں لیتے, ہم انسانیت کی خبر نہیں لیتے, ہم انسانوں کے پاس جاتے نہیں, ہم ان کے دکھ اور درد کو محسوس نہیں کرتے. لوگ جو ہے چاہتے ہیں کہ اسلام کو, دین کو تقریروں کے ذریعے سے, اسٹیجوں کے ذریعے سے, ممبروں کے ذریعے سے یہ بتا دیا جائے گا. ہرگز نہیں بتایا جا سکتا. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم سمجھائیں لوگوں کو قرآن کیا ہے, اسلام کیا ہے اور دین کیا ہے, تو بھوکوں کے گلے میں لقمہ پہنچانا پڑے گا, اور پیاسوں کو پانی پلانا پڑے گا, بھوکوں کو لقمہ کھلانا پڑے گا, اور سردیوں میں ان کے لیے انتظام کرنا پڑے گا. میرے بھائیوں اور دوستو, آپ اس پروگرام کو کامیاب بنانے کی کوشش کریں. وہ کامیابی کی دلیل یہی ہے کہ یہ نیتیں کر کے جائیں, یہ ارادہ کر کے جائیں. کوئی انسان ہو, کسی بھی برادری کا ہو,
کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، وہ انسان ہے، اس کو ضرورت ہے. میں 2 قدم اس سے آگے بڑھ کر کے آپ سے کہتا ہوں، انسان تو بڑی دور کی بات ہے، آپ کو جانور اگر مل جائے اور پیاسا کھڑا ہو تو اس کے لیے پانی کا آپ انتظام کریں. جانور اگر سردیوں میں ٹھٹر رہا ہے تو اس کے لیے پلیوں کا آپ انتظام کریے، اس کے لیے پیرے کا انتظام کریے. اس کے لیے وہ اس مالک کی مخلوق ہیں، ان کے اندر جان ہے، ان کے اندر روح ہے، ان کے اندر درد محسوس ہوتا ہے. میرے بھائی اور دوستو، میں نے محسوس کیا ہے، اور یہ چیز سمجھانی پڑتی ہے، یہ تربیت دینی پڑتی ہے. اگر یہ تربیت نہ دی جائے اور اگر یہ اصلاح نہ کی جائے، اگر یہ بات نہ کی جائے تو ہر آدمی کو اپنا نظر آتا ہے اور دوسرے کا درد آدمی محسوس نہیں کر پاتا. اس لیے دوسرے کے درد کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر ہم بچوں کو یہ چیز نہیں سکھائیں گے، اپنے نوجوان بیٹوں کو یہ چیزیں نہیں سکھائیں گے، اور کمانے والے ہٹے کٹے نوجوانوں کی چیزیں نہیں سکھائیں گے، تو بس اپنا سب کو نظر آتا ہے. دنیا سے کوئی مطلب نہیں، انسانیت سے کوئی مطلب نہیں. اس وقت یہ مزاج بن گیا ہے کہ ہر شخص کو اپنی فیملی، اپنا گھر اور اپنا پریوار، بقیہ دنیا ٹھٹر رہی کہ کیا کر رہی، دنیا کھا رہی کہ پی رہی کہ بھوکوں مر رہی، کسی کو کوئی مطلب نہیں ہوتا. میرے بھائی اور دوستو، نہ سمجھانے سے، نہ تربیت دینے سے، نہ تقریریں کرنے سے، نہ سنانے سے لوگوں کے اندر بگاڑ پھیل جاتا ہے، بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے. میں نے اس بگاڑ کو محسوس کیا ہے، میں نے امتحان لیا، میں نے جائزہ لیا. میں آپ کو کیا بتاؤں، بڑے دکھ کے ساتھ یہ بتانی پڑتی ہے. میں دوسروں کا حال کیا بتاؤں، دوسروں کے بچوں کی بات کیا بتاؤں. میں نے خود اپنے بچوں میں محسوس کیا. میرا بیٹا طیب نام کا تھا، اور میں واقعہ بتا رہا ہوں. میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا اور یہ تجربے کی بات ہے. میرا ایک بیٹا ہے محمد طیب، ماشاءاللہ حافظ ہو گیا ہے. ایک موقع پر جو ہے میں نے دیکھا کہ بڑی شدت کی گرمی تھی، اور ہم جہاں پر پڑھاتے ہیں مدرسہ ہے، اور دونوں طرف سے باؤنڈری ہے نہیں، کھلا ہوا ہے، اور گرمیوں کا زمانہ تھا، اور کچھ بکریاں جو ہے بہت زیادہ شدت سے پیاسی تھیں، اور وہ بکریاں جو ہے دوڑتی ہوئی، پانی تلاشتی ہوئی، مدرسے میں نل ہے اور اس نل کے پاس آ کر کے وہ بکریاں کھڑی ہو گئیں پانی کے لیے. تو ہم سامنے نل کے سامنے مسجد ہے، مسجد کے صحن پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے کرسی پر. تو میں نے دیکھا کہ کچھ بکریاں ہیں اور وہ آ کر کے نل کے پاس پانی کو جھانک رہی ہیں، دیکھ رہی ہیں. تو میں نے اپنے بیٹے سے طیب سے کہا کہ جو ہے بیٹا بالٹی میں پانی بھر دو، اور یہ بکریاں دیکھو پیاسی ہیں. تو وہ بچہ جو ہے دوڑا ہوا گیا، اور جب قریب پہنچا نل کے پاس اور بالٹی کے پاس پہنچا، تو پھر مجھے کیا جواب دے رہا، مجھے کیا بتا رہا کہ ابو یہ بکریاں اپنی نہیں ہیں. اللہ اکبر. میں نے کہا کتنا بڑا مرد میرے بیٹے کے اندر موجود ہے، کتنا بڑا ناصور میرے بیٹے کے اندر موجود ہے، اور میرے بیٹے کے اندر یہ چیز پیدا ہے تو پھر اوروں کے اندر کیا حال ہوگا. تو میں نے ان کو کہا بیٹا پہلے اس کے بالٹی میں پانی بھر دو، ان بکریوں کو پانی پلاؤ، اس کے بعد تم میرے پاس آؤ. اس نے پانی بھر دیا اور بکریوں نے پانی پی لیا، اور اس کے بعد پھر میں نے اس کو پیار سے بلایا، محبت سے بلایا. میں نے کہا بیٹا یہ چیز دماغ سے نکال دو کہ اپنی بکریاں ہیں کہ کسی غیر کی ہیں، کسی کی بھی ہوں، اللہ کی مخلوق ہیں، اس مالک کی مخلوق ہیں. یہ پیاسی آئی ہیں، ان کو پانی پینے کا انتظام کرو. یہ کسی کی بھی ہوں، جانور ہیں، پیاسے ہیں. اس طریقے سے آپ جو ہے بکریوں کو چھوڑیے، کوئی ایک کتا اگر آپ کو مل جائے پیاسا نظر آئے تو آپ اس کے پانی پلانے کا انتظام کر دیجئے. ایک وقت کی آپ نماز نہ پڑھتے ہوں اور دنیا میں نہ جانے کہاں سر پٹکتے ہوں، کیسی بددینی میں زندگی گزارتے ہوں، کیسی فحاشی میں زندگی گزارتے ہوں، مگر ایسے کام جہاں موڑ و موقع ملے ضرور کرنا چاہیے. آپ سب نے سنا ہوگا کیسی وہ فحاش اور عیاش اور بدماش کیسی وہ عورت تھی، اور چلی آ رہی تھی. اس نے دیکھا کہ کنواں کے کنارے ایک کتا ہے جو کھڑا ہے اور پیاس کے مارے جو ہے زبان نکالے ہوئے ہے، اور پھر جو ہے اس عورت کے اندر ایک درد پیدا ہوا کہ یہ کتا پیاسا ہے، پانی کے لیے پریشان ہے. اس عورت نے جو ہے اس کنویں کے اندر سے کچھ انتظام کر کے اور اس میں سے پانی نکال کر کے اس کتے کی زبان پر پانی ڈالا، اور اس کتے نے پانی پی لیا. اس کے دل کو راحت ملی، سکون ملی اس کتے کو، اور یہ عمل کرتے ہی اس بدماش عورت کی مغفرت کا اعلان ہو گیا. میرے بھائی اور دوستو، ہمیں انسانیت کا درد محسوس کرنا چاہیے، اور انسانیت کے درد کو سمجھتے ہوئے ہم ایسے کام جہاں موقع ملے. لوگ سمجھتے ہیں کہ
اچھا کام کرنے کے لیے اچھا ماحول، اچھا موقع اور اچھا موڑ موقع ہے تو کیا جائے۔ رسمی کام کہیں ٹینٹ لگا کر کے، کہیں لوگوں کو جمع کر کے خوب کھلا دو، خوب پلا دو، خوب کر دو اور اس کے بعد سب بھول جاؤ، نہیں، ایسے خاص موقعوں پہ تو کرنا ہی چاہیے۔ اس کے بعد چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جہاں جیسے موقع آئے، جس موڑ پر موقع آئے، جہاں پر بھی ہم جو کام کر سکتے ہوں، جو بھی انسانیت کو کا خدمت کر سکتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ پلان کے تحت کریں گے تو ہم پورا ڈرم لوگوں کے پلانے کا انتظام کر سکتے ہیں۔ مگر اگر ہم کہیں اکیلے ہیں، میں نے دیکھا کہ کوئی ایک شخص ہے پیاسا ہے تو پھر ہم اس کے لیے ایک گلاس پانی کا انتظام کر دیں، اس کے لیے ایک سوٹر کا انتظام کر دیں، اس کے لیے ایک رجائی کا انتظام کر دیں، اس کے گھر میں جلانے کے لیے لکڑی نہیں ہے، تپتا تاپنے کے لیے سردیوں کے لیے ہم اس کے لیے گھر میں کچھ اس طرح سے گرمی میں تاپنے کے لیے انتظام کر دیں۔ یہ کام ہمیں کرنا چاہیے۔ اس درد کو ہم محسوس کریں، یہ پیغام لے کر کے ہم یہاں سے جائیں میرے بھائی اور دوستو، تو پھر ہم سمجھیں گے کہ ہمارا یہ پروگرام جو ہے کامیاب ہے اور آپ بھی کامیاب ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے، یہ کام سیکھنے کی ضرورت ہے اور یہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور بزرگوں نے، اللہ والوں نے اس کام کو انجام دیا ہے، عملی طور پر انجام دیا ہے، اور یہی وہ کام تھا۔ اسی طریقے سے وہ خدمتیں تھیں جن کو کرنے سے لوگوں کو آج تلاش کس بات کی ہوتی، سب سے پوچھا جائے، ہم سے آپ پوچھئے تو ہم بھی کہہ دیں ہم اس مالک کی تلاش میں ہیں، ہم اس سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کہاں ملے گا؟ لوگ سے کہتے ہیں مسجدوں میں ملے گا، نہیں، اس نے ایک بات کہی ہے، حضرت پیغمبر صاحب کی، حضرت محمد صاحب کی ایک بات مجھے یاد آ رہی، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ مالک مسجدوں میں ملے گا، اللہ مسجدوں میں ملے گا، نہیں، اس نے تو جو بات بتائی ہے، اللہ نے جو بات بتائی ہے کہ ہم کہاں ملیں گے، اس نے کہا کہ میں بھوکوں کے پاس ملتا ہوں، میں پیاسوں کے پاس ملتا ہوں، اور قیامت کے دن جو ہے یہ بات اعلان کرے گا، کہے گا کہ تم نے مجھے پانی نہیں پلایا، تو بندہ کہے گا کہ پروردگار آپ کیسے پیاسے ہو سکتے تھے، آپ تو دنیا کو پلانے والے ہیں، آپ کیسے پیاسے ہو سکتے تھے؟ تو وہ پروردگار کہے گا، مالک کہے گا کہ اگر میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، اگر تم اس کو پانی پلانے کے لیے آتے تو تم مجھے وہاں پاتے۔ وہ پروردگار کہے گا کہ میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، تو بندہ کہے گا کہ پروردگار آپ کیسے بھوکے ہو سکتے تھے؟ تو پروردگار کہے گا کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تم اس کو کھانا لے کر کے کھلانے آتے تو مجھے تم وہاں پاتے۔ اس لیے سب کو تلاش تو ہے کہ وہ مل جائے مجھے، اللہ مل جائے مجھے، مگر ٹھیک ہے مسجدوں میں ملتا ہے، وہ رکوع میں ملتا ہے، سجدے میں ملتا ہے، جب سر سجدے میں رکھا جاتا ہے تو اس کے قدموں پہ سر ہوتا ہے، یقیناً اس سے کوئی انکار نہیں ہے، مگر اس نے بتایا کہ میں بھوکوں کے پاس ملتا ہوں، میں پیاسوں کے پاس ملتا ہوں۔ تو ایسے کام ہمیں کرنا چاہیے، ایسے کام ہمیں انجام دینا چاہیے۔ میرے دوستو بزرگوں، یہی وہ کام تھے جس کو کرنے کے لیے حضرات حسنین جو ہے بات مکمل کر دیجیے، ختم کر دیجیے، یا کر سکتے ہیں 2 منٹ؟ اچھا یہی وہ کام تھا جس کو کرنے کے لیے، جس کو سکھانے کے لیے حضرات حسنین نے اپنے ذمے لیا، اور جب دیکھا کہ جو ہے یزید بڑا ظلم کر رہا ہے اور لوگوں کو ستا رہا، لوگوں کو تکلیف دے رہا، حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کام کی شکل اور حلیہ کو بگاڑ رہا ہے، تو حضرات حسنین نے فیصلہ کیا، اپنے آل رسول کے ساتھ فیصلہ کیا، اور آپ مکے سے نکل کر کے کوفہ کی طرف گئے، اور وہاں جا کر کے انہوں نے مقابلہ کیا اور کام شروع کیا۔ لوگ دھوکے میں یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پہنچتے ہی وہاں لڑائی شروع ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ وہ پہلے انہوں نے دعوت دی، پیغام دیا، اور کہا کہ اگر یہ پیغام قبول نہیں ہے تو جس طریقے سے چاہو آمنا سامنا ہو سکتا ہے۔ یہ صورتحال بنی ہوئی تھی اور یہ شکل چل رہی تھی، اور وہاں کا منظر ایک دم جو ہے خراب ہو چکا تھا، اور ایک ایک کر کے
اسی انسانیت کے پیغام کو پہنچانے کے لیے حضرت نبی پاک نانا اپنے نانا کے دین کو ایک ایک انسان تک کے پہنچانے کے لیے حضرات حسنین پورے آل رسول کے ساتھ جا کر کے کوفہ کے میدان میں کٹ گئے اور ذبح ہو گئے، اور آخر میں حضرت حسین جب آپ جنگ میں لڑ رہے تھے، آپ دوڑ لگا رہے تھے، آپ جو ہے کوشش میں لگے ہوئے تھے، اور ایک طرف سے دوڑتے دوسری طرف پہنچتے، ادھر سے ادھر کی دوڑ لگاتے ہوئے، یہاں تک کہ جو ہے تھوڑی دیر کے لیے جب وہ لڑائی رکی اور تھوڑی دیر کے لیے جب ٹھہرے اور سکون سے جب بیٹھے تو کئی دن سے پیاسے تھے اور بھوکے تھے، اور اس حالت میں لڑتے لڑتے تھکان آئی ہوئی تھی۔ آپ جو ہے جب سکون کے ساتھ بیٹھ گئے اور گھٹنوں پہ سر رکھا، اور سر رکھتے ہوئے آپ کو تھکان کی وجہ سے نیند آ گئی۔ جیسے ہی حضرت حسین کو جیسے ہی کوفہ میں گھٹنوں پہ سر رکھ کر کے جیسے ہی نیند آئی، اور نیند میں حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ تشریف لائے، اور نیند میں جیسے ہی تشریف لائے اور کہا حسین جلدی کرو، حسین جلدی کرو، بس جیسے ہی نیند سے بیدار ہوئے اور حضرت زینب کو اطلاع کیا کہ ابھی نانا آئے تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ ابھی آئے تھے، اور کہا کہ حسین جلدی کرو، بس میں تو جانے ہی والا ہوں، اور اٹھے اور آگے بڑھے اور شہید ہو گئے۔ میرے بھائیو دوستو، اگر ہم ان کو مانتے ہیں تو ان کے پیغام کو مانیں، ان کے درد کو محسوس کریں، ان کے پیغام کو لے کر کے یہاں سے جائیں۔ ہم اس بات کو طے کر کے یہاں سے جائیں کہ ہم ان کے پیغام کو زبان کے ذریعے تو پہنچائیں گے ہی، مگر عمل کے ذریعے بھی پہنچائیں گے۔ ہم نے جیسا کہ ذکر کیا کہ بھائیو، ہم انسان کے درد کو محسوس کریں، ہم جانوروں کے درد کو محسوس کریں، ہم انسانیت کو سمجھیں کہ انسانیت کیا چیز ہے، ہماری بڑائی کیا چیز ہے، ہماری حیثیت کیا چیز ہے۔ ہم جتنا ہی مٹائیں گے اپنے آپ کو، اتنا ہی اوپر والا ہم کو عزت دیتا چلا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، جو چند باتیں تھیں جو کہنے کی اور جن کو ضرورت سمجھی گئی، ان باتوں کو کہی گئیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس پروگرام کے ذریعے سے یہ پیغام لے کر کے ہم لوگ یہاں سے جائیں گے اور اس پر عمل کریں گے، اور جس نے شروع کیا تھا اس پروگرام کو، جن بزرگوں نے شروع کیا تھا اس پروگرام کو، اور آج اس پروگرام کے ذریعے سے جو لوگ نیک کام کریں گے، اچھا کام کریں گے، اس کا ثواب ان کی روحوں کو بھی جائے گا، اور ہم میں سے جو لوگ عمل کریں گے ان کو بھی اس کا ثواب پہنچے گا۔ وہ مالک مجھے بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق دے، آپ سب کو بھی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔